السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے سبق میں آج ہم حدیث نمبر 244 سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم الذین، وہ لوگ ہوں گے، لا یسترقون، جو منتر نہیں کراتے، ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگون اور منتر جو جاہلیت کے زمانے کے تھے ان سے بچنے کا فرمایا ہے، اور ان دونوں چیزوں کی مذمت فرمائی ہے، اور تعلیم دی کہ بیماری دور کرنے کے لیے منتر نہ کرائے جائیں، اور شگون بد لینے اور اس کا اثر قبول کرنے کا یہ طریقہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بیماری اور تندرستی، نفع اور نقصان سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، لو انکم، کہ اگر تم بے شک، تتوکلون علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ایسا حق کا توکل ہی، جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو البتہ وہ تم کو رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح بھوکے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں، پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ اگر بنی آدم بھی روزی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ کریں جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہو جس طرح وہ چڑیوں کو سہولت سے رزق دیتا ہے کہ وہ صبح صبح خالی پیٹ نکلتی ہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سہولت کے ساتھ رزق مل جائے، مشکل سے اللہ بچا لیں۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لقلب ابن آدم، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابن آدم کا دل، ابن آدم کے قلب کے، بکل واد شعبتاً، ہر میدان میں ایک شاخ ہے، فمن اتبع، جو آدمی، فمن اتبع قلبہ الشعب کلہا، جو آدمی اپنے دل کی ان سب شاخوں، جو آدمی اپنے دل کو ان سب شاخوں میں لگا دے گا، لم یبال اللہ بأی واد اہلکہ، تو اللہ کو پرواہ نہ ہوگی کہ کسی وادی میں اس کی ہلاکت ہو۔ ومن توکل علی اللہ کفاہ الشعب، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے لیے کفایت کرے گا۔ مطلب واضح ہے
کہ بندہ اپنی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس پر توکل اور اعتماد کرے اور اس کے احکامات کا پابند ہو کر زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرمائے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت خلف رسول اللہ یوما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سواری کے پیچھے تھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، تو اللہ کو یاد کر، تجدہ تجاہک، اس کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب تو کوئی سوال کر، فاسأل اللہ، پس اللہ سے ہی سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگ تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ وَعْلَمْ، اور تو جان لے، ان الامت، بے شک امت، لو اجتمعت، اگر جمع ہو جائے، علی ان ینفعوک بشیء، اس بات پر یہ کہ وہ سارے آپ کو کچھ فائدہ پہنچائیں کسی چیز سے، لم ینفعوک الا بشیء، وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر جو مقدر ہے۔ بشیء کا مطلب جو مقدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تیرے مقدر لکھ دیا اتنا ملنا ہے، مگر بشیء کسی شے کے ساتھ، قد کتبہ اللہ لک، اور تحقیق کہ اللہ نے وہ جو تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، علی، اس بات پر، ان یضروک بشیء، آپ کو کچھ بھی نقصان پہنچائیں، لم یضروک، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء، مگر اتنی مقدار، قد کتبہ اللہ علیک، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، اٹھ چکے قلم اٹھا لیے گئے۔ وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مقدر میں جو رزق ہے، جو کچھ ہے، وہ مقدر فرما دیا ہے اور لکھ دیا ہے۔ اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر کسی چیز سے نفع پہنچانا چاہیں تو نہ پہنچا سکیں سوائے اس کے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اور اگر کسی کو وہ نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہیں، یعنی نفع نقصان، عزت ذلت، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے حدیث نمبر 248 دیکھیں۔ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معذرت، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مبارکہ 248 ہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ رب العزت غنا عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے در پہ جھکنے والا بنائے، اور تمام ضروریات اور تمام حاجات اللہ رب العزت اپنے ہی سامنے رکھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔